السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، صدق اللہ العظیم۔ زمین و آسمان اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی، یہ لہو کی ضمیر اسی طرف جاتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ذات ہے جو زندہ ہے اور قائم رہنے والی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نیند بھی نہیں آتی، جسے اونگ بھی نہیں آتی۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کا تنے تنہا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ طاقتور قوت بادشاہ ہے۔ اور ہماری صفت وہ ہے جسے اونگ بھی آتی ہے، جسے نیند بھی آتی ہے۔ کہیں کہ نہ خالق ہے نہ بادشاہ ہے۔ نہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، نہ قائم ہیں۔ اور انسان تو ایسا ہے جو کسی چیز پر قائم نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلمانوں کی چند صفاتوں میں سے ایک یہ، جب وعدہ کرے تو پورا کرے، جب بولے تو سچ بولے، جب تولے تو پورا تولے۔ لیکن آج کے مسلمانوں کے اندر سے ساری چیزیں ختم۔ جب بولتا ہے تو جھوٹ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی، ناپ تول کرتا ہے تو کمی بیشی۔ ہر وہ صفات ہمارے اندر داخل ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جتنے گناہ تھے میری امت میں بھی ہوں گے۔ یہاں تک کہ وہ اگر کسی گوہ کے، کسی سانپ کیڑے کے سوراخ میں ہاتھ ڈال دیں، پر میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایسے ہی چلتے چلتے ویسے ہی سوراخ میں ہاتھ ڈالیں گے۔ مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، انہیں علم نہیں۔ رمضان کی آمد ہے، بالکل قریب ہے۔ 15 شعبان گزر چکا، 14 یا 15 دن باقی ہیں مشکل سے۔ ہمیں آپ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور معاشرے میں نظر اٹھا کر گاؤں میں، پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی تیاری نہیں چل رہی ہے۔ کسی کے گھر میں شادی بیاہ ہو جائے جو 6 مہینے پہلے سے ہی تیاری ہوتی ہے، رشتہ داروں میں خبریں ہوتی ہیں، اس کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر اور اسلاف تو ایسے گزرے ہیں کہ ایک رمضان ختم ہوتا تھا، اسی وقت سے اگلے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔
کہ زندگی رہی نہ رہی، زندگی نے وفا کی یا نہ کی، لیکن اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی کاوشوں میں لگے رہتے تھے کہ اگر رمضان آ جائے تو فلاں اور فلاں کام اس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے خزینوں کا مہینہ ہے، اللہ اپنے خزانوں کو لٹاتا ہے، تو اس کی تیاری کرنے کا یہ ہمیں موقع ملا ہے۔ شعبان کی رات تھی، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے عبادت میں راتوں کو گزارا، اور کچھ لوگ وہ تھے جو غلاظتوں میں راتوں کو گزارا، کچھ وہ تھے جو اللہ کی عبادت کرتے رہے، کوئی وہ تھے جو شیطان کو پوجتے رہے، کوئی وہ تھے جو اللہ کو راضی کرتے رہے، کوئی وہ تھے جو شیطانوں کو خوش کرتے رہے۔ اس رات میں ہر طرح کے لوگ گزرے، اور وہ مسلمان ایمان والا جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کے رسول کو ماننے والا ہوں، کفار کی تو بات ہی نہیں کی جاتی، وہ اپنی زندگی میں مست ہے، اسے معلوم ہے کہ یہاں سے ختم ہونے کے بعد ختم ہو جانا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، یہ کفار کیا کرتے تھے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمیں لوٹانا نہیں ہے، لوٹنا نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد حساب دینا ہے، ایک زندگی ملے گی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، جہاں موت نہیں آئے گی، جہاں بیماری نہیں آئے گی، جہاں نماز نہیں، جہاں قرآن نہیں، جہاں کچھ نہیں کرنا ہے دنیا کی چیزیں، وہاں تو صرف عیش و آرام کی زندگی ہوگی، اور یہاں جو کریں گے اسی طریقے کا وہاں اجر ملے گا۔ تو آج کی رات میں ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو اس رات میں بھی کچھ سو گئے اور عبادت نہ کیے، تو وہ جو سونے والے تھے وہ اس سے بہتر تھے جو شیطان کو خوش کر رہے تھے، اپنے موبائلوں کے ذریعے، اپنے ہلہ ہنگامہ کے ذریعے ادھر ادھر سے، اسی گاؤں میں دیکھ رہے ہیں نکلتے وقت 11 بجے بچے ادھر سے موٹر سائیکل میں بیٹھ کر خوب تیزی سے بجاتے ہوئے ہارن اور خوب اسپیڈ میں آ رہے ہیں، ایک موٹر سائیکل پہ 4 سوار۔ جو اس شہروں میں کام ہو رہا ہے وہ گاؤں میں ہونے لگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس سے منع کیا جاتا ہے، یہ بدعات و خرافات سے منع کیا جاتا ہے۔ یہ رات عبادت کی رات تھی، اللہ کو راضی کرنے کی رات تھی۔ روزانہ راتیں آتی ہیں اور صبح کا وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے تنہائی کا، کہ اللہ سے مانگیں، تنہائیوں میں عبادت کریں۔ ایک میں نے کہا کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ ایک آدمی کو وقت دیتا ہے کہ تم تمام لوگ میرے پاس آ جاؤ، تو تمام لوگ جیسے نماز کی شکل میں اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت دیتا ہے کسی خاص لوگوں کو بادشاہ کہ رات کے 9 بجے، رات کے 10 بجے، 12 بجے میرے پاس آنا، جب میرے پاس قریب آؤ گے تو تم سے کچھ راز کی باتیں کرنی ہے، تمہیں کچھ انعامات سے نوازنا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر اس وقت کسی کو بادشاہ نے اس بات کو کہا، وہ بندہ تمام کو لے کے جمع ہو جائے، تمام کو لے کر پہنچ جائے، تو یہ بادشاہ کی بے ادبی کر رہا ہے، اس سے خوش نہیں ہے۔ اسے اکیلے بلایا گیا تھا کہ آ جاؤ، تمہیں کچھ انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو یہ رات وہ تھی جو تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے گر گرانے کی، اللہ سے گریہ وزاری کرنے کی، کہ اللہ انتظار میں تھا اس رات میں بھی کہ بندہ آئے گا اور مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، میں اسے بخش دوں گا، مجھ سے رحمت طلب کرے گا، میں رحمت سے نواز دوں گا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے جو خرافات میں ہی رات کو گزار دیے۔ یہ راتیں کس کی زندگی میں پھر آئیں گی نہیں آئیں گی ہمیں علم نہیں، آئیں گی نہیں۔ کہا تھا کہ پچھلے ہفتے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسے لوگوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے جو نمازی نہیں ہوتے، جو قرآن پڑھنے والے نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے سامنے جب آتے ہیں اور روتے ہیں تو بخشش کے اللہ جو بہانہ ڈھونڈتا ہے، تو اللہ کی مغفرت جو برستی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کیا، بخش دیا تمہیں۔ تو یہ ایسی راتیں تھیں، اور اس راتوں کو کچھ لوگوں نے عبادت میں گزارا، اور یہ بھی کہا گیا کہ عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک سکون، اطمینان ملے، جب تک دل اور دل و دماغ بہتر طریقے سے قابو کرے۔ یعنی اگر نیند کا غلبہ آنا لگے تو جا کر سو جائیں، عشاء کی نماز، فجر کی نماز بالکل خصوصی طور پر پڑھیں تاکہ پوری رات عبادت میں شمار ہو جائے، جتنی توفیق ہو جائے اتنے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ عشاء کی نماز میں یہاں سے وہاں تک لوگ ہیں، فجر میں 2 صف ہیں، کہاں گئے نمازی؟
یہ چند منٹ کے نمازی کہاں چلے گئے صبح میں؟ عبادت کو عبادت سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ابھی سے تیاری کریں گے اور تھوڑے تھوڑے اپنے وقت کو لگائیں گے دین کے اس میں، تو آنے والا جو دن ہوگا، جس رمضان آ رہا ہے، اس میں ہم لذت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. رمضان آ رہا ہے تو رمضان دو چیزیں لے کر آ رہا ہے، ایک قرآن بھی لا رہا ہے اور ایک روزہ بھی لا رہا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں کل قیامت کے دن سفارش کریں گے. دونوں کیا کریں گے؟ اللہ کے یہاں سفارش کریں گے. اور روایتوں میں یہ بات موجود ہے اللہ دونوں کی سفارش قبول بھی کرے گا، دونوں کی سفارش قبول بھی کرے گا. اب دونوں کی سفارش قبول ہوگی. روزہ کہے گا میں نے دن بھر اسے کھانے نہیں دیا، بھوکا پیاسا رکھا، اے اللہ میری سفارش قبول فرما، اس کو جنت نصیب فرما. اور قرآن بھی یہی سفارش کہ دن کا تھکا ہارا کام کرتا ہوا بندہ بھوکا پیاسا رہا اور رات میں تراویح میں کھڑا ہو کر یہ تراویح پڑھتا ہے اور مجھے سنتا ہے یا سناتا ہے، کہے گا اس کی بخشش فرما، اللہ اس کے بھی قبول فرمائیں گے. تو قرآن کی محبت جب جس کے دلوں میں ہوگی وہی یہ کام کرے گا. روزے کی محبت جس کے دلوں میں ہوگی وہ یہ کام کرے گا. نہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں رمضان آئے اور چلے گئے. جس طریقے سے شب برات بھی آیا چلا گیا، شب قدر بھی آئے گا چلا جائے گا. آدمی اسی طریقے سے بے پرواہ کی زندگی گزارتا رہے گا. پتہ ہی نہیں چلا کون سے دن اور کون سے رات، کون صبح کون شام. بس اسی طریقے سے عام دنوں کی طرح ہر دنوں کو، ہر مہینوں کو اور ہر لمحے کو گزارتا چلا جا رہا ہے. اپنی عبادت کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی. جس طریقے سے دنیا کے معاملات اور شادی بیاہ کی ہم تیاری کرتے ہیں بہت بہت دنوں سے، تو رمضان کی بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ دونوں کی سفارش قبول کریں گے اور بندے کو جنت عطا فرمائے گا. کس بندے کو؟ اس بندے کو جو بالکل لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہو، اللہ کو ناراضگی کا زندگی گزار رہا ہو. نہیں، اس کو جو مہمان جب آ رہا ہے رمضان، اس مہمان کا استقبال کرتا ہو اس طرح سے کہ خوش دلی سے اس کا اکرام کرتا ہو، اس کے روزے کو روزہ سمجھتا ہو، اس کے تراویح کو تراویح سمجھتا ہو، اس میں جو زکوٰۃ خیرات نکالنا ہے اسے صحیح طریقے سے نکالتا ہو، اسے بالکل اچھے انتظامات جس کے مہمان کے کیے جاتے ہیں اس طریقے سے اس کا اکرام کرتا ہو رمضان کا، اس کے لیے سفارش کرے گا. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو دن بھر بھوکا رہنے کے علاوہ اسے کچھ نہیں حاصل ہوتا، کچھ نہیں ملتا ہے، صرف سہنا ہے، صرف سہ لیتے ہیں. نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ روزے کی نیت کا پتہ، بس سہ لیے 3 بجے 4 بجے کھانا ہے اور اس کے بعد سو جانا ہے اور پھر اٹھنا ہے، کام پہ چلے جانا ہے اور پھر آ کر افطار کے وقت کھانا کھا لینا ہے. صرف اتنا ہی کام ہے. پورے 300 دن صرف اس کام کو کرتے ہیں. اور جمعہ کی جمعہ جس طریقے سے عام دنوں میں آتے ہیں، اسی طرح رمضان میں بھی جمعہ کی جمعہ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعتاً ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. جس طریقے سے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے. وقت وقت پر امت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. اس کے لیے ایک ایک لمحے دیتے ہیں. رمضان دیے، شب برات دی، شب قدر دی، اور فرمایا شب قدر میں تو کہ ایک لمحہ بھی عبادت کر لو اور شب قدر کا دن مل گیا تو 80 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. کہاں ملتا ہے یہ چیزیں؟ ہر آدمی کو اس چیز کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں آدمی دیکھتا ہے کہ کوئی آفر چل رہا ہے کسی دکان میں اور پھر وہ جاتا ہے دیکھتا ہے کہ فلاں سامان جو 100 روپے کا وہ 10 روپے میں مل رہا ہے تو وہ خود بھی خریدتا ہے. ایک نہیں خریدتا، کئی سامان خرید لیتا ہے اور اس کے بعد آ کر اپنے بھی دوست وغیرہ رشتہ داروں کو بتاتا ہے، وہ بھی جا کر اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. موبائل کا دور ہے،
امازون پر دیکھتے رہتے ہیں, فلپکارٹ پہ دیکھتے رہتے ہیں, فلانا ٹھکانا چل رہا ہے, فلانا پرب آ رہا ہے, کون سے موبائل سستے ہیں, کون سے فلاں چیز سستے ہیں, کب اس کا ریٹ گر رہا ہے, اس حساب سے خریدنا ہے. لیکن جب مسلمانوں کے پاس سے بڑھات آیا کہ آفر والا دن آ گیا اور رمضان آ رہا ہے, تو اس کا سرچ ہی نہیں مار رہے ہیں کہ بھائی یہ آفر سے فائدہ اٹھا لیں کہ 1 کے بدلے 10 ملے گا, 10 سے بدلے 700 ملیں گے, بڑھتا چلا جائے گا. نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا 70 فرض کے برابر. تو اس پہ کوئی ریسرچ ہی نہیں کر رہا ہے, کوئی سرچ ہی نہیں مار رہے ہیں, اس کو تلاش نہیں کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے گزار دے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو دنیاوی چیز ہے اس کی محبت سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں ہے, اور جو اخروی چیز ہے اس کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. زبان سے ہم کتنے بھی کہہ لیں اس چیزوں کو. اس لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ فعل کو بھی درست کرنا ہوگا, یعنی کر کے دکھانا ہوگا یہ کام کہ ہم واقعتاً وہ چیز جو کہتے ہیں زبان سے وہ کرتے بھی ہیں. تو مسلمان وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے, جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ زمین و آسمان کا تنے تنہا اگر کوئی مالک و خالق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. ہمیں اس چیز کو دل میں بیٹھانی ہوگی. اب نبی تو آنے والے نہیں ہیں, یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے, مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر گلی میں جا کر, ہر نکڑوں پر جا کر, ہر گھر اور مکان میں جا کر, غریب ہو یا امیر, مالدار ہو یا غریب, اسی طریقے سے بچہ ہو یا بڑا, عورت یا مرد, ہر ایک کا کام ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کریں, اللہ کے نام کو بلند کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچایا اس پیغام کو دوسرے تک پہنچائے. یہ اس کا مقصد ہے کہ زمین و آسمان میں بادشاہت اللہ کی ہے, زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, شمال و جنوب اللہ کا, مشرق و مغرب اللہ کا. یہ دل میں بیٹھانی ہوگی. اور جب ہمیں پتہ چلے گا کہ عظمت اسی کی ہے, کبریائی اسی کی ہے, بڑائی اسی کی ہے, تو پھر ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں گے, جھکنے والے بن جائیں گے, تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں گے. فرمایا کہ رمضان آتا ہے تو تقوی بھی لے کر آتا ہے, تقوی بھی لے کر آتا ہے. یہ ہوتا کیا ہے تقوی؟ تقوی جب آ جاتا ہے آدمی سے تو پھر آدمی بچتا ہے کرنے سے گناہ کو, گناہ کو کرنے سے آدمی بچتا ہے. جب تقوی آتا ہے تو 2 چیز اس کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے, ایک ڈر اور ایک بچنا. جس کا ڈر ہوگا اس سے انسان بچے گا. سانپ کا ڈر ہے, سانپ سے بچ رہا ہے. آگ کا ڈر ہے, آگ سے بچ رہا ہے. جہنم کا ڈر ہوگا تو جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا. یہی تو تقوی ہے کہ اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچے گا. یہ تقوی ہے. یہ تقوی بھی رمضان لے کر آتا ہے. تو اس چیزوں کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی ہے یا نہیں ہے. تقوی کے مفہوم کو ہم نے سمجھ لیا, جان لیا کہ اس سے جو ڈرے گا وہ بچے گا. تو جس چیز سے ہم اللہ کی نافرمانی سے اگر واقعتاً ڈریں گے تو پھر بچیں گے بھی کہ وہ کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. تو اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بیٹھانا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اب راتیں گزر گئی ہیں, اب یہ شب برات آنے والی نہیں ہے, سالوں انتظار کرنا ہوگا, اور سالوں میں کس کی آنکھ کھلی ہے کس کی بند ہو گئی کوئی نہیں جانتا. لیکن آنے والے جو پل ہے ہمارے پاس, آج ہی کا دن ہے, دیکھ لو سید الایام ہے, آج بھی تو ابھی بھی تو شعبانی کی 15 تاریخ ہے. اللہ کی فضیلت بہت سے رات کے ساتھ ہے, دن کے ساتھ بھی کچھ ہے. آج کا دن ہے جو سید الایام کہلاتا ہے. جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود دعا نہیں کرتے. اس دن میں سید الایام اس کو کہا گیا کہ تمام دنوں کا کیا ہے, سردار ہے. اس دن پڑھے نہیں معارف الحدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا کیا ہے؟ سفید کپڑا ہے. ابھی کل پڑھا گیا ہے کہ سفید کپڑا بہترین کپڑا ہے. تم اپنے لباس میں سفید کپڑے کا استعمال کرو, اور اپنے مردے کو جب دفناؤ تو سفید کپڑے میں دفن کرو, اس کی تجہیز و تکفین سفید کپڑے میں کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لباس تھا جو صرف جمعہ ہی پہنا کرتے تھے, اور اس لباس کو جمعہ پہننے کے بعد اتار دیا کرتے تھے, پھر جمعہ کے دن اسے پہنا کرتے تھے.
پتہ یہ چلا کہ ہر نماز میں تو زینت اختیار کر کے آنا ہے، وہ کام کر کر جو اللہ کا محبوب چاہ رہا ہے، لیکن جب جمعہ آ جائے تو خصوصی طور پر انتظام کرنا ہے۔ اب عام دنوں کی طرح ہی ہم ایسی مسجد میں آ گئے، نہ تیل لگائیں سر میں، نہ عطر لگائیں بدن پر، نہ کپڑا دھولا دھالا پہنے، وہی کپڑے میں، وہی لنگی میں، وہی ٹوپی میں، اسی شرٹ میں پھٹے پرانے پہن کے مسجد آ جاتے ہیں۔ اور شادی بیاہ کا موقع ہو، کہیں جانے کا موقع ہو تو پھر سج دھج کر جاتے ہیں۔ ارے اس رب کے بارگاہ میں ہم آ رہے ہیں جہاں اپنی نمازیں قبول کروانی ہیں، جہاں اپنے روزے قبول کروانے ہیں، جہاں اپنے گناہوں کی بخششیں کروانی ہے، جہاں اس رب کے رحمت کو تلاش کرنی ہے، اور وہاں ہم بن سور کرنا آئے۔ اگر مسجد سے باہر آپ نکلتے ہیں اور مسجد سے باہر گیٹ پر ہی کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ہاں خیریت سے ہیں، چلیے نا بڑے مہمان آئے ہوئے ہیں فلانا جگہ سے، تھوڑا آپ کی ضرورت ہے وہاں پر کیا ہے؟ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کو خصوصی طور پر بلایا گیا ہے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ، پہلے سے کیوں نہیں بتائیں؟ اس لباس میں جائیں گے؟ تو میں ایسے لنگی پہنے ہوا ہوں، صحیح سے نہیں ہوں، رکو تھوڑا دیر آتا ہوں۔ وہ بندہ گھر جائے گا، بہترین کپڑا پہنے گا، کیونکہ باہر سے آئے ہوئے نا مہمان، عزت کی فالودہ ہو جائے گی، کہہ دیا جائے اپنی زبانوں میں۔ تو وہ آدمی اسی طریقے سے وہ وہاں جا کر بن سور کر پھر مہمان کے پاس جاتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے جمعہ پڑھنے، ایک ہفتہ میں ایک دن، اور وہ پھر اسی لباس میں آ جاتا ہے، یہ بالکل صحیح چیز نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں داخل ہو تو قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھ کر، اس کے ترجمہ کو رکھ کر داخل ہوں۔ خصوصی طور پر جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لباس تھا جو صرف جمعہ کے لیے استعمال کرتے تھے، تو امت کو بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی کے سنت پر چلتے ہوئے، فرض نہیں ہے یہ چیز لیکن سنت تو ہے، اللہ کے نبی کا تو طریقہ ہے، اس پر چلتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اچھے لباس میں ہم نماز پڑھنے آئے، خصوصی طور پر جمعہ کے دن، تو پھر اللہ تعالیٰ عبادت کو بھی قبول کریں گے۔ گندا سندا آدمی کسی کے پاس یوں ہی کھڑا ہو جائے، اسے بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے، تو خدا کے دربار میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں، اس پروردگار کو کیسا محسوس ہوگا جس نے اچھا لباس دیا، اچھا کھانا دیا، اچھا کپڑا دیا، اچھی ٹوپی دی، ایسا اچھا معاشرہ دیا، اچھے گاؤں دیے، اچھے رشتہ دار دیے، اچھے لوگ دیے، اور جب وہ اپنے پاس بلائے تو سب سے برا بن کر ہم پہنچ گئے۔ وہ صرف ایک جگہ چاہتا ہے، صرف ایک جگہ کہ تم بڑا گندا حال بن کر آؤ، تم ایسے لباس پہن کے آؤ کہ تمہارے بدن نظر آئے، تم ٹوپی نہ پہنو، بال کھلے اور ویران نظر آئے، میں تمہیں دیوانہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ہی جگہ وہی حکم کرتا ہے، تو اسی حکم کو ماننا ہی اطاعت ہے، اسی حکم کو ماننا ہی مومن کی نشانی ہے اور مسلمان کی نشانی ہے۔ وہ ہے حج کا موقع، صرف حج کا موقع وہ ہے کہ صرف کپڑے لپیٹ کر آ جاؤ، باقی موقع پر کہا کہ فیشن کے لیے جس طریقے سے اپنے آپ کو دکھاتے ہو، اپنے شیشے کے سامنے اپنے چہرے کو اور اپنے کپڑے کو میں بہتر لگ رہا ہوں، نہیں، اس طریقے سے دیکھنے کے بعد مسجد میں آؤ۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں، ارادہ کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے جب ہم مسجد آئیں گے تو اس حال میں آئیں گے کہ بس کہ ہر ایک آدمی دوسرے کو دیکھے تو خوش ہو جائے، تو پھر پروردگار بھی ایک دوسرے خوش ہوتے ہیں۔ مسلمان کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو پروردگار اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں، شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو پروردگار دیکھ کر اس کو مسکراتے ہیں۔ کہ یہ کیا ہے؟ ایک مٹھاس ہو جاتی ہے ایک دوسرے کی۔ اسی لیے خندہ پیشانی سے ملنی چاہیے اور خندہ پیشانی کے ساتھ ایک دوسرے کے اگل بغل میں دیکھ کر ملنی چاہیے۔ صحابہ کرام جب میلے کچیلے کپڑے میں آنے لگے تھے، پسینے کی بدبو آتی تھی، تو حکم ہوا تھا کہ تم لوگ غسل کر آیا کرو۔ پہلے غسل بھی نہیں کرتے تھے، آ جاتے تھے، تو غسل کا حکم ہوا تھا کہ غسل کر آیا کرو، اچھے کپڑے پہن کر آیا کرو۔ تو مسجد بھری ہوتی ہے، ہم بھی انشاءاللہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ عمدہ لباس پہن کر، اچھا لباس پہن کر کم سے کم جمعہ میں ہم حاضر ہوا کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، سنتوں سے فارغ ہو جائے۔